اللہ تعالی ہمارے مالک ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں مالک یوم الدین فرمایا۔ پہلے نکتہ سمجھا دوں، چونکہ بعض احباب نئے ہیں اس لیے عرض کرتا ہوں۔ مالک یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا، جج نہیں فرمایا۔ مالک کا کام اور ہوتا ہے، جج کا کام اور ہوتا ہے۔ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تسلی دی ہے، قیامت کو میرے پاس آؤ تو مجھے مالک سمجھ کر آنا، جج یا قاضی سمجھ کر نہ آنا۔ میں قانون کا پابند نہیں ہوں۔ قانون کہے گا سزا دو، میں اپنے مالک والی شان کو استعمال کروں گا، رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بندہ قتل ہو گیا، FIR کٹ گئی، اس کو SHO نے گرفتار کر لیا، اسپیشل کورٹ یا سیشن کورٹ میں لے کر گئے اور اس نے سزائے موت دے دی۔ آپ اس کے خلاف اپیل کریں گے، ہائی کورٹ نے اس سزا کو بحال رکھا، اس کے خلاف اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے سزائے موت کو بحال رکھا، تو پھر کہاں جائیں گے؟ صدر مملکت کے پاس۔ وہاں جا کر اس کے خلاف اپیل نہیں ہوتی۔ صدر مملکت سے کہتے ہیں ہمارے بیٹے نے قتل کیا ہے، اس کو سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے سزائے موت دے دی ہے، ہم جناب کے پاس آئے ہیں، ہمارے بیٹے کو معاف کر دیا جائے۔ قانون میں معافی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ صدر ہیں، آپ ملک کے بادشاہ ہیں، آپ اپنے شاہی اختیارات استعمال کریں اور ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں۔ اب ذرا توجہ رکھنا، جب سیشن کورٹ گئے تھے وکیل کا سہارا ہے، ہائی کورٹ میں گئے وکیل کا سہارا ہے، سپریم کورٹ میں گئے وکیل کا سہارا ہے، اور صدر مملکت کے پاس گئے ہیں، اب وکیل کا سہارا نہیں ہے، اب سفارشی تلاش کریں گے۔ قاضی کی عدالت میں وکیل جاتا ہے اور مالک کی عدالت میں سفارشی جاتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی وکیل کام نہیں آئے گا، قیامت کو سفارشی کام آئیں گے۔ اور سفارشی کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، کہ 3 بندے شفاعت کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے اور شہید بھی سفارش کریں گے۔ یہ وہ سفارشی ہیں جو قیامت میں کام آئیں گے۔ ایک حافظ ہے، وہ 10 کو لے جائے گا، شہید 70 کو لے جائے گا، اور حدیث مبارک میں ہے کہ ایک عالم اپنے تمام معتقدین کو لے کر جائے گا۔ انبیاء علیہم السلام کا تو کیا کہنا، حدیث مبارک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر کہیں گے، امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ارفع رأسک سل تعطہ، میرے پیغمبر سر اٹھا، مانگنا تیرے ذمہ ہے اور بخشنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ قیامت کے دن کی سفارشی ہیں۔ قیامت کو وکیل کام نہیں آئے گا، کون کام آئیں گے؟ سفارشی۔ افسوس کہ جن سے ہمیں آج بغض ہے، جن سے ہمیں نفرت ہے، میں اس لیے کہتا ہوں، میں بھائی اشرف سے کہہ رہا تھا کہ ابوبکر 5ویں میں ہے، یہ 5 پڑھے بس کرا دو اور اس کو مدرسے میں داخل کرا دو۔ میں کالج کا مخالف نہیں ہوں، لیکن کالج کے وکیل پیدا ہوتے ہیں۔ میں یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن وہاں ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں، اور دینی مدرسے میں آپ کے سفارشی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سفارشی کب کام آتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا فرمائے، مجھے آج بھی کہہ رہے تھے، ہماری اس مسجد کے صدر صاحب ہیں جن کا بیٹا ہسپتال میں داخل ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی صحت عطا فرمائے۔ اب ہمیں پتہ ہے بندہ ہسپتال میں داخل ہے، پھر ڈاکٹر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جب مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اسی اسپتال میں مولوی صاحب دعا فرمائیں
تو جب ڈاکٹر کام چھوڑتا ہے پھر مولوی صاحب کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب عالم کی ابتدا ہے، وکیل کا کام ختم ہو گیا، مولوی صاحب شروع ہو گئے۔ لیکن عجیب بات ہے، اس مولوی کی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت اور بندے کا اقرار جرم۔ اللہ تعالی مالک یوم الدین ہے یا قاضی یوم الدین ہے؟ بتاؤ۔ اللہ تعالی مالک ہے، اللہ تعالی قیامت کو جج نہیں ہوں گے۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ تعالی ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا۔ وہ ڈر کے کہے گا اے اللہ میں نے کیا، اللہ میں نے کیا، کانپ رہا ہوگا، میرے ساتھ کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ سارے گناہ گنوائیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ ہم نے تیرے یہ گناہ بھی معاف کیے، تیرا یہ گناہ بھی معاف کیا۔ حدیث مبارک میں ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کریں گا اور پھر خاموش ہوں گے تو بندہ کہے گا اے اللہ میرا ایک گناہ تو باقی ہے، آپ نے تو پوچھا ہی نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَضْحَكُ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اتنا ہنسے حتیٰ بدت نواجذہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ فرمایا ابھی ڈر رہا تھا، ابھی کہہ رہا ہے اللہ میرا اور گناہ بھی باقی ہے، ابھی اور گناہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ قاضی تو نہیں ہے۔ مالک کا معاملہ الگ ہوتا ہے، جج کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ مالک کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں معاف کیا ہے۔ کتنی سفارشیں چلیں گی قیامت کے دن۔ میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالی نے معارف الحدیث میں حدیث نقل کرنے کے بعد بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ کسی نیک عالم سے تعلق کتنا کام آتا ہے۔ ایک حدیث سنو، فرمایا قیامت کے دن ہوگا، اہل جنت کے پاس سے گزریں گے، ایک جہنمی ایک جنتی سے کہے گا اما تعرفنی، تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ انا الذی سقیتک شربۃ الماء، میں وہ شخص ہوں جس نے تجھے پانی پلایا۔ اما تعرفنی، تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ انا الذی وہبت لک ماء توضأت بہ، میں نے وضو کے لیے آپ کو پانی دیا تھا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ وہ سفارش کریں گے اور اس کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ آج اس کی قیمت نہیں ہے۔ کسی عالم کو پانی کے گلاس دینے سے کیا ملتا ہے؟ تم سوچو گے مولانا صاحب ترغیب دینے لگے کہ ہمیں پانی پلایا کرو، نہ بابا ہم تمہارا پانی پی کر کیا کریں گے، تمہارا پانی تمہیں مبارک، یہ تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم ہم کسی کی دولت دیکھ کر جلتے نہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان کو خدا نے دولت دی ہے۔ جلنے والے کا منہ کالا، جل کر ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔